اللهم صل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ الفرقان کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں، اور سورۃ الفرقان بھی مکی صورت ہے۔ سورہ نور کی تکمیل ہوئی، اب پھر سے مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور پھر سورہ احزاب آئے گی 21ویں اور 22ویں پارے میں انشاءاللہ، جو کہ مدنی صورت ہوگی۔ تو پھر سے مکی صورت ہے اور ان کے مضامین۔ سورہ فرقان مکی صورت ہے، مشرکین کے اعتراضات کا تذکرہ اس میں ملے گا، رسولوں کی خبریں، انباء الرسل، رسولوں کے حالات کا تذکرہ ہے، توحید کے دلائل کو بیان کیا گیا، اور اس صورت کے آخر میں بڑا پیارا مقام ہے عباد الرحمن کی صفات، رحمان کے محبوب بندوں کی صفات اس صورت کے آخر میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بہت برکت والی ذات ہے اللہ کی، جس نے اپنے بندے نبی علیہ السلام پر فرقان یعنی قرآن کریم کو نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والے رسول ہو جائیں، خاص بندے رسول اکرم علیہ السلام۔ اور جہاں جہاں عظمت کا ذکر آتا ہے نبی علیہ السلام کی، وہاں پر اللہ تعالیٰ لفظ بندہ قرآن پاک میں استعمال فرماتا ہے۔ تو فرقان یعنی قرآن کا نزول نبی علیہ السلام پر تاکہ آپ تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والے رسول ہوں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے۔ ولم یتخذ ولدا، اور اس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ ہی کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے۔ وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، پھر اس نے ہر شے کو پیدا فرمایا، پھر اسے ایک مقرر کیے ہوئے اندازے پر رکھا، یعنی اس کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ مقرر کر دیا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور انہوں نے اس اللہ کے سوا کوئی اور معبود بنا لیے جو کوئی شے پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور نہ وہ اپنے لیے کسی نقصان اور نہ ہی فائدے کا کچھ اختیار رکھتے ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، اور نہ کسی موت کے مالک ہیں اور نہ زندگی کے اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کے، تو ایسے بے بسوں کو پکارنے کا کیا فائدہ۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ یہ قرآن تو جھوٹ ہے، معاذ اللہ، جسے انہوں نے خود بنا لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے بھی اس کام میں ان کی مدد کی ہے۔ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، یقیناً یہ لوگ ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ مکی صورت ہے، پھر سے مکی صورتوں کو ذہن میں لے آئیے، حق و باطل کی کشاکش، مشرکین کے اعتراضات اور ان کے پھر جوابات، توحید کے دلائل، شرک کا رد، یہ مستقل موضوعات مکی صورتوں کے ہمارے سامنے رہیں۔ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو انہوں نے لکھوا لی ہیں۔ فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر یہ ان پر پڑھی جاتی ہیں صبح و شام۔ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ فرما دیجیے اس قرآن کو اس اللہ نے نازل فرمایا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کی سب پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک وہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور انہوں نے کہا یہ کیسے رسول ہیں جو کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا، ان کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا تو وہ بھی ان کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا۔ او یلقى الیہ کنز او تکون له جنۃ یأکل منها، یا ان کی طرف کوئی خزانہ اتارا دیا جاتا یا ان کے لیے کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھاتے ہیں۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور ظالموں نے کہا کہ تم تو بس پیروی کر رہے ہو ایسے آدمی کی جس پر جادو کیا گیا ہے، معاذ اللہ۔ وہی فرمائشی پروگرام ان کے اور بد کلامی اور الزام تراشی۔ انظر کیف ضربوا لك الامثال، آپ دیکھیے اے نبی علیہ السلام یہ آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، تو وہ گمراہ ہو گئے ہیں پھر وہ کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔
تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات، بہت ہی برکت والا ہے اللہ جو اگر چاہے تو آپ کے لیے اس سے بہتر چیزیں بنا دے، یعنی ایسے باغات تجری من تحتی الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور آپ کے لیے محل بنا دے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، مگر ان کی فرمائشوں پر نہیں ہوگا، کیونکہ فرمائشی موضوع دیے جائیں اور قوم انکار کرے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ بل کذبوا بالساعہ، بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور ہم نے تیار کر رکھی ہے بھڑکتی ہوئی آگ اس کے لیے جو قیامت کو جھٹلائے۔ اذا رأتهم من مکان بعید، جب وہ آگ انہیں دیکھے گی دور کی جگہ سے، سمعوا لها تغیظا وزفیرا، تو اس کے جوش اور دھاڑنے کی آوازیں سنیں گے۔ یہ ہے جہنم کی ہولناکی، وہ تیار ہے، دھاڑے مار رہی ہے اور اپنے لوگوں کو یعنی جہنم والوں کو لینے کو بالکل تیار ہے، جہنم والوں کو عذاب دینے کو بالکل تیار ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، اور جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے کسی تنگ جگہ میں، مقرنین زنجیروں میں جکڑے ہوئے، دعوا ہنالک ثبورا، تو وہاں موت کو پکاریں گے۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہ پکارو، ودعوا ثبورا کثیرا، بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو۔ قل اذالک خیر، آپ فرما دیجئے کیا یہ بہتر ہے یہ جہنم کا عذاب، ام جنت الخلد التي وعد المتقون، یا ہمیشہ کی جنت جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی جو گناہوں سے پرہیز کرنے والے ہیں۔ کانت لہم جزاء ومصیرا، وہ ان کے لیے بدلہ اور ٹھکانہ ہوگی۔ لہم فیہا ما یشاءون خالدین، وہاں ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ وعدہ آپ کے رب کے ذمہ کرم پر ہے جو مانگے جانے کے لائق ہے، یعنی اللہ نے جن سے وعدہ کیا انہیں عطا کرے گا اللہ۔ اور جنت والے وہ ہیں جو دنیا میں جنت کا سوال بھی اللہ سے کرتے ہیں، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جس دن اللہ انہیں اکٹھا فرمائے گا اور انہیں جن کی وہ اللہ کے سوا پوجا کرتے ہیں، فَيَقُولُ، پھر اللہ ان سے فرمائے گا، أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، کیا تم نے، اللہ ان سے فرمائے گا پھر کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا، ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود ہی راستے سے بھٹک گئے تھے۔ قالوا سبحانک، وہ کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے۔ یہ کون کہے گا؟ اللہ کے انبیاء، اللہ کے نیک بندے جنہیں معاذ اللہ اللہ کی خدائی میں شریک کیا گیا ہوگا۔ اللہ ان سے پوچھے گا تم نے کہا، وہ کہیں گے اللہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، وہ کہیں گے اللہ تو پاک ہے، ہمارے لیے مناسب نہ تھا کہ ہم تیرے سوا کسی کو کارساز بناتے۔ وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ، لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو سامان زندگی دیا یہاں تک کہ وہ تیری یاد بھول گئے، دنیا کی محبت میں ڈوب کر تجھے بھول گئے۔ اللہ دنیا کی محبت کے چنگل اور فتنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور وہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، لہذا تمہارے ان معبودوں نے یقیناً تمہاری باتوں کو جھٹلایا ہے۔ فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، آج تم نہ تو عذاب کو ٹال سکتے ہو اور نہ ہی کوئی مدد حاصل کر سکتے ہو۔ مشرکین کو کہا جائے گا کہ جن کی تم نے پوجا پاٹ کی وہ تو تمہارا انکار کر چکے ہیں۔ فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، آج تم نہ تو عذاب کو ٹال سکتے ہو اور نہ ہی کوئی مدد حاصل کر سکتے ہو۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور تم میں سے جو ظلم کرے گا ہم اسے بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، یعنی انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی رسولوں کو چنا۔ انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی رسولوں کو چنا تاکہ وہ انسانوں کے درمیان زندگی گزاریں اور وہ ان کے لیے نمونہ بن سکیں۔ جی وما ارسلنا قبلک من المرسلین، اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے، الا انہم لیأکلون الطعام،
وہ سب کھانا کھاتے تھے، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، وَجَعَلْنَا بَعْضَ یہ جو بات بار بار آتی ہے وہی ان کا نقطہ کہ انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے، تو بھائی اللہ نے جتنے رسولوں کو بھیجا وہ انسانوں میں سے چنے گئے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے نمونہ بن سکے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا، کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے، تو وہ انسان ہی انسانوں کے لیے نمونہ بن سکتا ہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے، یعنی حق و باطل کا مارکا تو سجے گا، کفار اگر مخالفت کر رہے ہیں وہ تو کریں گے، باطل پہ ڈٹیں گے، حق والوں کو حق پر جمنا چاہیے، حق پر ڈٹنا چاہیے۔ اتصبرون کیا تم صبر کرو گے، وکان ربک بصیرا اور آپ کا رب خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ ایمان والوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ تو ہوگا، پچھلے رسولوں کی بھی مخالفت ہوئی، آج بھی ہوگی، ہر دور میں حق و باطل کا معرکہ سجا ہے اور ہر دور میں اہل حق پر مصائب آئے ہیں، صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اتصبرون کیا تم صبر کرو گے، وکان ربک بصیرا اور آپ کا رب خوب دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ 19ویں پارے کا ہم آغاز کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نازل نہیں کیے گئے یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ لیتے، وہی فرمائشی پروگرام، فرشتوں کا نزول کیوں نہیں ہو جاتا، ہم خود اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، مستقل ان کے یہ فرمائشی پروگرام۔ لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا، یقیناً انہوں نے اپنے آپ کو اپنے دلوں میں بہت بڑا سمجھ لیا اور انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی۔ تکبر آڑے آ رہا ہے حق کے انکار کے حوالے سے، تکبر آڑے آ رہا ہے، حق قبول نہیں کر رہے۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا اور وہ کہیں گے کاش ہمارے درمیان ایک مضبوط آڑ ہو۔ کیا بتایا جا رہا ہے، تمہاری فرمائش پر فرشتے نہیں آئیں گے، اللہ کے حکم سے آئیں گے، اور فرشتے آئیں گے تو کام تمام کر دیں گے اور اس دن تمہارے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے اور تم کیا کہو گے، کوئی مضبوط آڑ مل جائے، پناہ مل جائے، ہم اس کے پیچھے چھپ کر اپنے آپ کو عذاب سے بچا لیں، کل بچنا جب عذاب آئے گا ممکن نہیں ہوگا۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا اور ہم ان کی طرف قصد کریں گے، جو کوئی بھی عمل انہوں نے کیا ہوگا ہم اسے اڑتے ہوئے خاک کے ذروں کی طرح بنا دیں گے۔ یہ تیسری تمثیل ہے قرآن پاک میں، بغیر ایمان عمل کرنے والے یا دکھاوے کی جھوٹ موٹ کی نیکی کرنے والے سب ضائع ہو جائے گا۔ یہ تیسری تمثیل قرآن پاک میں آئی ہے، اڑتے ہوئے خاک کے ذروں کی طرح ان کے اعمال کو ہم بکھیر دیں گے۔ اس کے برعکس فرمایا اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، اس دن جنت والے ٹھکانے کے لحاظ سے بہت بہتر اور آرام گاہ کے اعتبار سے کہیں اچھے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کا عمدہ ٹھکانہ ہمیں عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ اور جس دن آسمان بادل سے پھٹ جائے گا، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے۔ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ اس دن حقیقی بادشاہی رحمان کی ہوگی۔ دیکھیے درمیانی پاروں میں بار بار رحمان 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 ذکر آ رہا ہے۔ اچھا اب ایک دل کی بات، ہمیں سب سے زیادہ اللہ کی کس صفت کی حاجت ہے؟ رحمت کی۔ اور الرحمن کیا ہے؟ جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ٹھانٹے مارتے سمندر کی مانند جوش میں ہے۔ اللہ اکبر، یہ بار بار آ رہا ہے درمیانی پاروں میں یہ رحمان کا نام، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام۔ الملک یومئذ الحق للرحمن اس دن حقیقی بادشاہی رحمان کی ہوگی۔ وکان یوما علی الکافرین عسیرا اور کافروں کے لیے وہ دن بڑا سخت ہوگا۔ ویوم یعض الظالم علی یدیہ اور جس دن ظالم افسوس سے اپنے ہاتھ کاٹے گا، غصے کے مارے اپنا ہاتھ چبائے گا، غصے کا اظہار، یقول کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ ہی راستہ اختیار کیا ہوتا۔ یا ویلتا حسرت کا بیان کل کی، یا ویلتا ہائے میری خرابی، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر یقیناً اس نے مجھے نصیحت سے گمراہ کر ڈالا۔ بعد اذ جاءنی اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آ پہنچی۔ وکان الشیطان للانسان خذولا اور انسان کے لیے شیطان بڑا ہی دغا باز ہے۔ کیا حسرت ہے، کاش رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ کیا حسرت ہے، کاش فلاں فلاں کی بات نہ مانی ہوتی، اسے گمراہ کر ڈالا۔ اور سب سے بڑا گمراہ کرنے والا کون؟ شیطان۔ وکان الشیطان للانسان خذولا
اور انسان کے لیے شیطان بڑا ہی دغا باز ہے، بیچ چوراہے پر چھوڑ کر بھاگ جانے والا ہے، ذلت اور رسوائی تک پہنچانے والا ہے۔ کون؟ شیطان۔ اللہ شیطان سے ہمیں محفوظ رکھے اور برے دوستوں کی دوستی سے بچائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے، المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تم دیکھ لو کہ تم نے کس کو دوست بنا رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ انگریزی میں تو ہمیں پتا ہے a man is known by the company he keeps، والی بات ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث بھی تو سنے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا دوست کیسا ہے؟ بخاری شریف مسلم شریف کی روایت، اچھا دوست عطر بیچنے والے کی طرح، پرفیوم بیچنے والے کی طرح۔ اپنے دوست کی دکان پر جاؤ جو عطر بیچتا ہے، نہ بھی خریدو خوشبو مل جائے گی، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور برا دوست کیسا؟ بھٹی والا، بھٹی والا بھٹی میں جو کام کر رہا ہے، نہ اینٹیں خریدو نہ کچھ اور کام کر لو اس سے، مگر جاؤ گے تو تپش مل جائے گی، گرمی کی شدت مل جائے گی۔ یہ اچھے اور برے دوست کی مثال حضور نے دی علیہ السلام۔ اگلی آیت ہلا دینے والا ایک مقام ہے جہاں رسول اللہ علیہ السلام کی شکایت کا ذکر ہے، شکایت کا۔ وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور اس دن رسول علیہ السلام عرض کریں گے، اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ مہجورا اس شے کو بھی کہتے ہیں جو ورتھ لیس ہو جائے، معاذ اللہ، جس کی قدر نہ ہو، جس کو آدمی پھینک دیتا ہے، ڈال دیتا ہے سائٹ پر، جو قدر نہ ہو، اس کے لیے بھی مہجور کا لفظ آتا ہے۔ یعنی کوئی ویلیو نہیں تھی ان کی نگاہوں میں، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اولاً یہ کافروں کے لیے، وہ قوم حضور کی جن میں کافر تھے جنہوں نے قرآن کا انکار کیا، ان کے بارے میں، اور ضمناً ثانیاً سیکنڈلی ہمارے لیے بھی ڈرنے کا مقام ہے، کہیں اللہ کے رسول شکایت دے کر کھڑے نہ ہو جائیں۔ قرآن پر ایمان نہ لانے والے، ان کے خلاف بھی شکایت، قرآن پر ایمان لا کر اس پر دل سے ایمان نہ لانے والے، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دینے والے، قرآن کو نہ سمجھنے والے، قرآن پر نہ عمل کرنے والے، قرآن کے مشن کو لے کر نہ کھڑے ہونے والے، یہ سب قرآن کو چھوڑنے والے ہیں نا۔ اگر اللہ کے رسول شکایت دے کر کھڑے ہو گئے، اللہ کی پکڑ سے کون بچائے گا؟ ہم تو شکایت نہیں، شفاعت کے طلبگار ہیں کہ اللہ کے رسول ہماری شفاعت فرما دے قیامت کے دن صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ شکایت دے کر کھڑے ہو گئے، اللہ کی پکڑ سے کون بچائے گا؟ مسلمانوں پر قرآن مجید کے 5 حقوق، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کا کتابچہ ہے، پہلے بھی حوالے آئے، کئی زبانوں میں ٹرانسلیشن ہے۔ ایمان، تلاوت، سمجھنا، عمل اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا، یہ حقوق ہیں ہر مسلمان پر قرآن پاک کے اپنی استطاعت و کیپیسٹی کے مطابق۔ یہ ادا کریں گے تو انشاءاللہ قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، پھر حضور کی شفاعت انشاءاللہ ملے گی، نہ کہ شکایت۔ لیکن قرآن چھوڑا ہوا ہو، ٹائم نہ ہو، پس پشت ہو، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، مگر پڑھنے کو تیار نہیں، سمجھنے کو تیار نہیں، نافذ کرنے کے لیے کوشش نہیں، تو یہ بہت بڑا اپنے لیے انسان تباہی کا معاملہ کر رہا ہے۔ پھر پیغمبر شکایت دے کر کھڑے ہوں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام عرض کریں گے، اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی راتیں قرآن پاک کے ساتھ بسر ہو رہی۔ اللہ میرا آپ کا ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو مزید توفیق عطا فرمائے، مزید قرآن پاک سے جڑے رہنے کی اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم نے بنا دیے ہر نبی کے لیے دشمن مجرمین میں سے۔ مراد ہے کہ مخالفت تو ہوئی ہے، حق و باطل کے مار کے ہمیشہ سجے ہیں۔ ہاں، وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور آپ کا رب کافی ہے ہدایت اور مدد فرمانے کے لیے، اس پر توکل کرو، اس کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، اور جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ یہ قرآن ان پر ایک ہی بار کیوں نہ نازل کر دیا گیا۔ كَذَلِكَ، اس طرح اس لیے نازل ہوا، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو اے نبی علیہ السلام مضبوطی عطا کریں۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے۔ کیوں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا؟ پہلے بھی ذکر آیا، ریلیٹ کرنا آسان ہو جائے، کس معاملے پر آیت آئی، سوال آیا، جواب آ گیا اللہ کی طرف سے، مسئلہ پیش آیا، جواب آ گیا اللہ کی طرف سے، تو حفظ کرنا، یاد رکھنا، ریلیٹ کرنا، امپلیمنٹ کرنا، یہ سارا کچھ آسان ہو جائے، اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے عطا کیا گیا۔
ورتلناہ ترتیل، اور اسی نے ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے۔ ہمیں بھی تعلیم یہی ہے عموم کے اعتبار سے، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ فرمایا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور یہ آپ کے پاس جو بھی مثال لاتے ہیں ہم آپ کے اس کا ٹھیک جواب اور اس کی بہتر وضاحت لے آتے ہیں۔ یہ اعتراض لاتے ہیں اللہ جواب دیتا ہے، یہ سوال اٹھاتے ہیں اللہ جواب دیتا ہے، اینڈ سو آن، مستقل اللہ کی طرف سے رہنمائی۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، جو لوگ اپنے منہ کے بل، استغفر اللہ، جو لوگ اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے، اولئک شر مکانا واضل سبیلا، وہی بدترین ٹھکانے میں ہیں اور راستے کے اعتبار سے زیادہ گمراہ ہیں۔ اللہ جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد رسولوں کے حالات کا مختصر بیان آگے آ رہا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا مددگار بنایا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، پھر ہم نے کہا کہ تم دونوں جاؤ ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، آخر کار ہم نے ان کو یعنی آل فرعون کو تباہ کر ڈالا۔ وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم، اور قوم نوح کو بھی جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا ہم نے انہیں غرق کر دیا۔ وجعلناهم للناس آیا، اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بنا دیا۔ واعتدنا للظالمین عذابا الیما، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ظالموں کے لیے دردناک عذاب۔ وعادا وثمود واصحاب الرس، اور ہلاک کر دیا عاد اور سمود کو اور کنویں والوں کو۔ کنویں والے کون ہیں؟ یہ واقعات قرآن پاک میں بیان نہیں ہوئے، ایک رائے ہے مفسرین کی، شاید کچھ لوگ جنہوں نے اپنے نبی علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر شہید کیا ہو، یہ ان کا ذکر ہے کہ ان پر پھر عذاب آیا، واللہ عالم، یہ ایک رائے ہے۔ وعاد و ثمود و اصحاب الرس، اور ہلاک کر دیا عاد و سمود کو اور کنویں والوں کو۔ وقرونا بین ذلک کثیرا، اور ان کے درمیان اور بہت سی قوموں کو بھی۔ وکلا ضربنا لہ الامثال، اور ہر ایک کو سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی۔ وکلا تبرنا تتبیرا، اور ہر ایک نافرمان کو ہم نے ہلاک کر ڈالا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور یقیناً یہ اس بستی پر بھی گزرتے ہیں، اور یقیناً یہ اس بستی پر بھی گزرے ہیں جس پر بری طرح بارش برسائی گئی۔ لوط علیہ السلام کی قوم پتھروں کی بارش برسائی گئی، اور اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا بڑا شدید عذاب آیا تھا، اس کے تعلق سے ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں۔ فرمایا کہ یہ گزرے ہیں، یعنی یہ کھنڈرات ان لوگوں نے دیکھے ہیں۔ افلم یکونوا یرونہا، کیا انہوں نے اس بستی کو نہیں دیکھا؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ یہ دوبارہ جی اٹھنے کی امید نہیں رکھتے، عبرت حاصل نہیں کر رہے ہیں، آخرت پر ایمان نہیں لا رہے، عبرت حاصل نہیں کر رہے ہیں، اور دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں ان کا یقین نہیں ہے۔ فرمایا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کہتے ہیں منکرین، کیا یہی ہیں وہ جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ یہ ہے ان کا اعتراض کا انداز، معاذ اللہ بد کلامی مشرکین کی۔ ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، بے شک قریب تھا کہ وہ ہمارے معبودوں سے ہمیں بہکا دیتا اگر ہم ان معبودوں پر ڈٹے نہ رہتے۔ چوری اوپر سے سینہ زوری کا معاملہ ہے، معاذ اللہ۔ وسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا، اور جلد ہی یہ جان لیں گے جب وہ عذاب دیکھیں گے کہ کون راستے سے گمراہ ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ یعنی معبود بنا لیا ہے؟ الفاظ پر غور کیجئے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ کسی حلال چیز کا دل چاہ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں، یہ کھانے کا دل چاہ رہا ہے، وہ پینے کا دل چاہ رہا ہے، کوئی ایشو نہیں۔ حرام کا دل چاہ رہا ہے، ایشو ہے۔ نفس کی وہ بات ماننا جس سے اللہ کا حکم ٹوٹے، یہ شرک ہے۔ نفس کی وہ بات ماننا جس سے اللہ کا حکم ٹوٹے، یہ شرک ہے۔ پھر نفس معبود بن جاتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ شرک بعض لوگوں کو نظر نہیں آتا، ظاہر کی کچھ شرکی اعمال لوگوں کو نظر آتے ہیں، ہمیں نفی کرنی چاہیے ان کی، مگر اپنے اندر بیٹھا ہوا ایک معبود ہے نفس، اس کی مانی جا رہی ہو تو کئی مرتبہ یہ نظر نہیں آتا۔ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے۔ ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ آج کے نعرے
اٹس مائی چوائس، اٹس مائی اسٹائل، میری مرضی. استغفر اللہ. اللہ کے حکم کے مقابلے میں میری مرضی نہیں چلے گی. میری مرضی نیچے، اللہ کی مرضی اوپر. من چاہی نہیں، رب چاہی زندگی مطلوب ہے. فرمایا ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، بھلا کیا آپ نے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ یعنی معبود بنا لیا. افانت تکون علیہ وکیلا، تو کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں. ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں. انہم الا کالانعام، یہ تو چوپایوں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الاعراف آیت 179. جو روح سے غافل ہو جائیں. سورۃ الاعراف آیت 179 179. یہ دل ہے مگر دیکھتے نہیں، آنکھیں مگر اس سے، دل ہے مگر سوچتے نہیں، ان سے سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں ان سے دیکھتے نہیں ہیں، کان ان سے سنتے نہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. اللہ اکبر. اولئک هم الغافلون، یہ غافل ہے کس سے؟ اپنی روح سے غافل ہیں، جو اصل حقیقت ہے انسان کی. فرمایا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کیا بے شک ان میں سے اکثر، کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ نہ. انہم الا کالانعام، یہ تو چوپایوں کی طرح ہیں. بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. اس کے بعد بڑی پیاری آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل کے اعتبار سے. اچھا، جب ہم کہتے ہیں نا یہ بڑی پیاری آیت ہے، یہ بڑی پیاری آیات آ رہی ہیں، بھائی ساری آیات پیاری ہیں مگر موضوع کے اعتبار سے. یہ آیات توحید کے اعتبار سے، یہ آیت نبی اکرم علیہ السلام کی محبت کے اعتبار سے، یہ آیات سابقہ قوموں کی تاریخ کے اعتبار سے اینڈ سو آن. یہ آیات ماں باپ کے بیان کے اعتبار سے بہت پیاری ہیں، تو موضوع کے اعتبار سے خاص یہ ہمارا کہنے کا مقصد ہوتا ہے. الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا آپ نے نہیں دیکھا اے دیکھنے والے، اپنے رب کی قدرت کی طرف تم نے نہیں دیکھا کہ کیسے سائے کو اللہ سبحانہ وتعالی نے پھیلایا. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اور اگر اللہ چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا کر دیتا. ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنا دیا. دھوپ نکلتی ہے تو سایوں کا پتہ چلتا ہے. ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا، پھر ہم اس سائے کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں. سورج کی روشنی کے ساتھ یہ سایوں کا گھٹنا اور بڑھنے کا معاملہ بھی چلتا ہے. اور دلچسپ بات ایک ہم نے پہلے پڑھی ہے، ایک کافر کھڑا تو یوں ہوتا ہے، اس کا سایہ جھکا ہوا ہوتا ہے اور وہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور وہ اللہ جس سے تمہارے لیے رات کو ڈھانپنے والی بنایا. وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو کام کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ اللہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری بنا کر اپنی رحمت کی بارش سے پہلے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے ہی آسمان سے پاکیزہ پانی نازل فرمایا، یعنی بارش کا پانی. لِنُحْيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ ہم اس سے کسی مردہ شہر کو زندگی عطا کریں، مردہ زمین کو بھی مراد ہے. وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور تاکہ ہم سیراب کریں اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور یقیناً ہم نے اس بارش کو ان کے درمیان طرح طرح سے تقسیم کیا ہے. لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. ایک ہی شہر یا علاقہ ہوتا ہے، کچھ جگہ بارش ہوتی ہے کچھ جگہ نہیں. اور اب کراچی والوں کو تو بڑا تجربہ ہے جی. ایک دفعہ میں ڈی ایچ اے سے ہماری قرآن اکیڈمی سے شہر کے دوسرے کونے میں گیا، 3 جگہ بارش، 3 جگہ سوکھا تھا. اللہ اکبر. ہم شہر میں ہوتے جناب سرجانی ٹاؤن میں بارش ہو گئی ہے، بحریہ ٹاؤن کی طرف بارش ہو گئی، وہاں اتنی زیادہ ہو گئی ہے شہر سوکھا پڑا ہوا ہے کہ نہیں؟ اللہ تقسیم کرتا ہے. ایک ہی زمین، ایک ہی خطہ، ایک ہی شہر، کچھ جگہ ہے کچھ جگہ نہیں ہے. اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی. فرمائے لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، مگر اکثر لوگوں نے ناشکری کے سوا کچھ بھی نہیں مانا. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والے رسول کو ضرور بھیج دیتے. ہر بستی کا معاملہ نہیں، بارش بھی اللہ
بارش بھی اللہ تعالیٰ ہر گلی کونے میں تھوڑی برسا رہا ہے، کچھ جگہ ہے کچھ جگہ نہیں ہے۔ تو معاملہ یہ رہا کہ مرکزی جو بستیاں ہوتی تھیں، سینٹرل لوکیشن جو ہوا کرتی تھی، وہاں رسولوں کو بھیجا جاتا تھا، اور دیگر علاقے جو چھوٹے قصبات وغیرہ ہیں، گاؤں دیہات وغیرہ، وہ سینٹرل لوکیشن سے جڑے ہوئے ہوا کرتے تھے۔ تو مرکزی بستیوں میں سینٹرل لوکیشنز پر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے۔ یہاں فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والے رسول کو ضرور بھیج دیتے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، تو آپ کافروں کی بات کو نہ مانیے۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اس قرآن کریم کے ذریعے ان سے جہاد کیجئے، بڑا جہاد۔ دو تین باتیں، مکی صورت ہے، مکی دور میں جنگ تو نہیں ہوئی نا، مکی دور میں کون سا جہاد ہو رہا ہے؟ دعوت دین کی محنت، حق کی تبلیغ کی محنت، اعتراضات کے جوابات، اشکالات آ رہے ہیں ان کو رفع کرنا، ڈاؤٹس کریٹ ہو رہے ہیں ان کے جوابات دینا، اور اس راہ میں جو مشقت ہے ان کو جھیلنا، یہ سب جہاد ہے، اسٹرگل ہے، جہد سے، جد و جہد سے، یہ جہاد کا لفظ ہے۔ تو مکی دور میں تلوار نہیں چلی، لیکن قرآن کی تلوار چلی ہے، اللہ اکبر۔ اور اس قرآن کے ذریعے اللہ والے پروڈیوس ہوئے، اس قرآن کے ذریعے دین کی دعوت پیش کی گئی، اس قرآن کے ذریعے دلوں کو فتح کیا گیا، اس قرآن کے ذریعے دلوں میں ایمان کی آمیاری کی گئی، اس قرآن کے ذریعے آخرت کی جو ہے وہ فکر پیدا کی گئی، لوگوں کو اللہ والا بنایا گیا، تب وہ جماعت کھڑی ہوئی جو بدر میں ہمیں کھڑی دکھائی دیتی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے استاد ڈاکٹر سراج صاحب کا بڑا پیارا خطاب اور کتابچہ بھی موجود ہے، جہاد بالقرآن اور اس کے 5 محاذ۔ جاہلیت قدیمہ بھی تھی، جاہلیت جدیدہ بھی ہے، تو انٹلیکچوئل لیول پر بھی جہاد کرنا ہوگا، عوام کی سطح پر بھی جہاد کرنا ہوگا، اینڈ سو آن۔ غلط عقیدوں کا رد ہے، غلط فلسفوں کا رد ہے، یہ بھی کرنا پڑے گا۔ اس کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ خود قرآن کریم ہے۔ تو یہ کتابچہ جہاد بالقرآن اور اس کے 5 محاذ مفید رہے گا انشاءاللہ۔ اور اب یہ رمضان شریف کے آخری حصے کی طرف ہم جا رہے ہیں، آج 20ویں شب ہے، پھر کل سے انشاءاللہ آخری عشرہ شروع ہو جائے گا، رمضان چلا جائے گا، رمضان کا تحفہ قرآن ہمارے پاس رہے گا انشاءاللہ۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسٹار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارلی 80s میں رجوع الی القرآن کورسز شروع کیے، آؤ قرآن کی طرف، آؤ قرآن کی طرف۔ خاص طور پر وہ لوگ جو اپنی دنیاوی تعلیم مکمل کر چکے ہیں، وہ آئیں، 1 سال تقریباً 9-10 مہینے لگائیں، دین کا بنیادی علم حاصل کریں، قرآن عربی سیکھیں، قرآن کا ترجمہ کرنے کے قابل ہوں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرے، سیرت کا مطالعہ کرے، بنیادی فقہی مسائل کو بھی سیکھیں، اور ایک بنیادی تعلیم دین کی حاصل کریں۔ اس کو انہوں نے عنوان دیا رجوع الی القرآن کورس۔ انشاءاللہ تعالی کراچی میں 4 مقامات پر اور پورے پاکستان بھر میں اور بھی علاقوں میں کام ہوگا انشاءاللہ۔ ہماری ویب سائٹ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور مکتبے سے بھی تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ، یہ تفصیلات آتی رہیں گی۔ یہاں فرمایا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اس قرآن کریم کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کیجیے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے 2 دریاؤں کو ملا دیا، یہ ایک میٹھا پیاس بجھانے والا اور یہ دوسرا کھارا کڑوا ہے، سبحان اللہ۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، اور اس اللہ نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ بنا دیا، وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور مضبوط رکاوٹ ڈال دی۔ یہ مشہور الفاظ سورہ رحمان کے ہم سب کو یاد ہیں، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، 2 دریا ساتھ ساتھ بہا دیے گئے، ان کے درمیان ایک رکاوٹ ہے، ایک دوسرے پر غالب نہیں آ سکتا۔ یہ ہے جو ان دریاؤں میں مثالیں موجود ہیں، اٹک میں پاکستان میں، گجرات میں، انڈیا میں، کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ میں یہ مثالیں مل جائیں گی، اور بعض مرتبہ سمندروں کے بیچ میں میٹھا پانی میسر آ جاتا ہے، دنیا میں مثالیں موجود ہیں۔ اور ایک پانی یعنی ایک طرف کا پانی ایک دریا کا دوسرے دریا پر، یہ سمندر کا پانی اور درمیان میں جو میٹھا پانی ہے، ان کی صفات ایسی اللہ تعالی نے رکھی، اور درمیان میں پردہ ایسا رکھا، آڑ ایسی رکھی کہ یہ ایک دوسرے پر غالب نہیں آ سکتے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، 2 دریاؤں کو ساتھ ملا دیے، درمیان میں اللہ نے آڑ رکھ دی، اور ایک کا پانی میٹھا پیاس بجھانے والا، دوسرا کھارا کڑوا ہے۔ جو کھارا کڑوا اس میں بھی حکمت ہے، وہ سڑتا نہیں ہے، اللہ اکبر، وہ سڑتا نہیں ہے، اور آج اس میں ہم پروسیس کر کے اس کو میٹھا بھی کر سکتے ہیں، اور میٹھا پانی ہو یا کھارا پانی ہو، دونوں میں مچھلیاں زندہ رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا سی فوڈ کا انتظام ہمارے لیے کر رکھا ہے۔ اب جناب اگلی آیت میں گھر کا بھی ذکر آ رہا ہے اور سسرال کا بیان بھی آ رہا ہے انشاءاللہ۔ دیکھیے قرآن پاک میں کیا کیا آ رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کتنی باتیں عطا کر رہا ہے۔ سسرال شریف کا ذکر آ رہا ہے اس میں، آپ دیکھیے ابھی فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہ اللہ جس نے انسان کو پانی سے پیدا فرمایا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، پھر اس سے خاندانی یعنی نسب
اور سسرالی رشتوں والا بنایا۔ یہ صحرا کا لفظ ہے نا، یہ بھی ہمارے صحرے پڑے جاتے تھے، تو فرمایا فجعلہ نسبا و صحرا، پھر اس سے خاندانی یعنی نسب اور سسرالی رشتوں والا بنایا۔ اب سسرالی رشتوں میں ایک تو وہ ہے جہاں حرمت قائم ہو جاتی ہے، جیسے بیٹی اور باپ کا نکاح حرام ہے، بہو اور سسر کا نکاح حرام ہے، بیٹے اور ماں کا نکاح حرام ہے، داماد اور ساس کا نکاح حرام ہے۔ اللہ اکبر! جب حرام ہو گیا تو حرمت ہے، تقدس ہے، ادب بھی ہے، احترام بھی ہے، حقوق بھی ہیں، فرائض بھی ہیں۔ بہو ہے تو ساس سسر کو ماں باپ کی طرح سمجھے، داماد ہے تو ساس سسر کو ماں باپ کی طرح سمجھے، اور ساس سسر ہیں تو داماد کو بیٹے کی طرح سمجھے، بہو ہے تو بیٹی کی طرح سمجھیں۔ یہ تقدس بھی ہے، حرمت بھی ہے، فرائض بھی اور حقوق بھی ہیں۔ اللہ ہمارے گھروں کو جوڑنا چاہتا ہے۔ فرمایا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور یہ پوجتے ہیں اللہ کے سوا ان چیزوں کو جو نہ انہیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور نہ انہیں نقصان۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر اپنے رب کے مقابلے میں دوسروں کی پشت پناہی کر رہا ہے، یعنی باغیوں کے ساتھ مل کر ایک کافر بھی باغی بنا ہوا ہے اور اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، معاذ اللہ۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو صرف ایک خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا رسول بنا کر بھیجا ہے، اے نبی علیہ السلام۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، مگر یہ کہ جو چاہے اختیار کرے اپنے رب کی طرف راستے کو۔ پیغمبر کی دعوت بے لوث ہوتی ہے، وہ لوگوں کی مال کی طرف نہیں دیکھتے، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت و فکر آخرت پیدا ہو جائے اس کی وہ فکر کرتے ہیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور آپ بھروسہ کیجئے اس زندہ رہنے والے رب پر جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اس اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے۔ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور وہ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے کے لیے کافی ہے، وہ خوب جانتا ہے۔ بس ہماری التجا تو اللہ سے کہ اللہ معاف کر دے، تو ہاں تجھے خوب معلوم ہے، ہم تو بھول گئے، تو کچھ نہیں بھولتا، ہم چھپا لیتے، تجھ سے کچھ نہیں چھپا ہوا، تو پردے میں رکھ کر اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ کون اللہ؟ الذی خلق السماوات والارض، وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، وما بینہما، اور وہ سب کو جو ان دونوں کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ اللہ عرش پر اپنی شان کے لائق جلوہ فرما ہوا۔ 6 ایام متشابہات، اللہ کا عرش متشابہات، اللہ کا جلوہ متشابہات۔ الرحمن، وہ رحمان ہیں، فاسأل به خبیرا، آپ اس کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھ لیجئے۔ جو غور و فکر کرنے والا، فہم رکھنے والا ہوگا وہ مانے گا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ یہاں بھی اللہ نے خود کیا فرمایا؟ الرحمن، بار بار ذکر آ رہا ہے ان درمیانی پاروں کی صورتوں میں۔ الرحمن فاسأل به خبیرا، وہ رحمان ہے، آپ اس کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھ لیجئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، قالوا وما الرحمن، تو کہتے ہیں رحمان کیا ہے؟ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا، کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کا تم ہمیں حکم دیتے ہو؟ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور یہ بات انہیں نفرت میں بڑھا دیتی ہے۔ یہ مشرکین کا تذکرہ آیا، وہ تو بھاگ جاتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے، ہم تو سجدہ کرتے ہیں الحمدللہ، سیشن کے ختام میں انشاءاللہ سجدہ کر لیں گے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، بہت بابرکت ہے اللہ جس نے آسمان میں ستارے بنائے اور اس میں چراغ یعنی سورج اور چمکتا ہوا چاند بنایا۔ وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، اور وہ اللہ ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا شکر گزار بننا چاہے۔ یہ سورج چاند ستارے، یہ دن رات کا نظام، اس سب میں کیا ہے؟ نصیحت کا سامان ہے۔ شکر گزاری کے جذبات تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گے اگر اللہ کی نعمتوں پر تم غور و فکر کرو گے۔ اگلی آیات بہت پیارا مقام عباد الرحمن کا ذکر ہے۔ رحمان رحمان بار بار بات آ رہی ہے، اب عباد کا ذکر آ رہا ہے، بندوں کا۔ عباد الرحمن بہت پیارا مقام ہے، 10 صفات آئیں گی رحمان کے محبوب بندوں کی، 10 صفات، اور درمیان میں کانٹراسٹ کے طور پر 3 بڑے گناہوں کا ذکر آئے گا۔ 3 بڑے گناہوں کا کیا مطلب؟ صرف رحمان کے بندے نیکیاں نہیں کرتے، گناہوں سے بھی بچتے، یہ پورا پیکج ہے۔ تو پہلے 5 صفات آئیں گی،
پھر 3 بڑے گناہوں کا ذکر آئے گا اور پھر 5 صفات دوبارہ آئیں گی۔ اول یہ صفات کس کی ہیں؟ صحابہ کرام کی، سبحان اللہ۔ اور اس معاشرے میں بڑے گناہ تھے، وہ بچے ہوئے بھی تھے اور بڑی عمدہ صفات ان میں موجود تھیں۔ تو 10 صفات، درمیان میں 3 بڑے گناہوں کا تذکرہ اور رہنمائی پھر ہمارے لیے رحمان کے بندے بنو نا، رحمان کے بندے بنو۔ بڑا پیارا ٹائٹل ہے عباد الرحمان، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ ہم لوگوں میں بھی رحمت کا عکس نظر آئے۔ بچپن سے ایک حدیث ہم نے پڑھی ہے، ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے عباد الرحمان، تو چاہتا ہے کہ بندوں میں رحمت کے، شفقت کے، محبت کے، لو افیکشن کے جذبات ہونے چاہیے۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ پہلی بات نرمی، عاجزی، تکبر نہیں، بڑائی نہیں، بندے ہیں نا تو بندے بن کر رہتے ہیں، عاجزی سے، نرمی سے چلتے ہیں۔ نمبر 2 وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے جاہل لوگ بات کریں تو کہتے ہیں سلام۔ خاص طور پر لوگ الجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سلام کہہ کے ہٹ جاتے ہیں، اور کئی مرتبہ دین کی دعوت دینے کے دوران تو لوگ بہت زیادہ الجھنے کی اور الجھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سلام کہہ کے الگ ہو جاتے ہیں، سلامتی کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ایک شعر آپ کو سنایا تھا کچھ عرصے پہلے کہ مذہبی بحث میں نے کبھی کی ہی نہیں، مذہبی بحث میں نے کبھی کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں۔ چلو آگے بھائی، الجھنے کی کوشش نہ کرو۔ کیوں؟ الجھنے کے نتیجے میں آئندہ دعوت کا موقع نہیں مل سکتا۔ تو نمبر 2 وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے جاہل لوگ بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں سلام۔ نمبر 3 وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور جو راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کرتے ہوئے۔ دن میں بڑا پیارا اخلاق ہے، نرمی، عاجزی، الجھتے نہیں ہیں۔ رات میں کیا ہے؟ اللہ سے راز و نیاز کی باتیں، اور ماشاءاللہ آج کل تو ہماری راتیں 5-5 6-6 گھنٹے الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آخری عشرے میں تو اللہ کے رسول علیہ السلام کمر کس لیا کرتے تھے، اللہ میں اور توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رمضان کے بعد بھی کچھ حصہ اس کا ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ مجھے بھی، میں دعا کروں مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری بات کیا ہو گئی؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو راتیں گزارتے اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کرتے ہوئے۔ والذین یقولون، اور جو دعا کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب بہت تکلیف دہ ہے۔ استغفر اللہ، اللہ مجھے اور آپ کو جہنم سے بچائے۔ رحمان کے محبوب بندے نیکیوں پر اتراتے نہیں ہیں، رحمان کے محبوب بندے راتوں کو کھڑے بھی ہوتے ہیں تو نیکیوں پر اتراتے نہیں، جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب تکلیف دہ ہے۔ انہا ساءت مستقرا ومقاما، بے شک وہ بری جگہ ہے تھوڑی دیر ٹھہرنے اور مستقل رہنے کے لحاظ سے۔ ذرا دیر بھی کوئی ادھر ہو بہت تباہی ہے وہاں پر، اور ہمیشہ رہے تباہی در تباہی در تباہی اور عذاب در عذاب ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ پانچویں بات والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں کیا تھا؟ نماز میں آواز نہ بلند نہ بالکل دھیمی، درمیانی وہ نماز تھی۔ یہ معاملات ہیں، تو پوری زندگی میں مومن کا رویہ اعتدال کا ہوتا ہے، ایکسٹریمز پر نہیں جاتا، وہ اعتدال پر رہتا ہے۔ خرچ کرنے کی بات آئیں گی تو بے جا فضول میں نہیں اڑائیں گے، اور نہ اتنے کنجوس بنیں گے کہ اپنی جائز حاجات بھی پوری نہ کریں، اعتدال کا، درمیان کا رویہ اختیار کریں گے۔ بچپن سے ایک حدیث ہم سب نے یاد کر رکھی ہے، ما عال من اقتصد، جو اعتدال کا رویہ اختیار کرے گا، میانہ روی اختیار کرے گا، وہ کبھی مفلس نہیں ہوگا۔ یہ 5 صفات ہو گئیں، اللہ ہم سب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس سیشن میں بس یہ سورہ فرقان ہم مکمل کرنے لگے ہیں انشاءاللہ۔ اب 3 بڑے گناہوں کا ذکر، جس ماحول میں قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، صحابہ کرام تو ایمان لے آئے، نہ صرف یہ عمدہ صفات ان میں تھیں بلکہ اس ماحول میں بڑے بڑے گناہ تھے، قتل اور شرک اور زنا،
تو شرک، قتل، زنا، بڑے بڑے گناہ ان سے بھی بچے ہوئے تھے۔ فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوجتے، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ ہی اللہ کی حرام کی ہوئی جان کو ناحق قتل کرتے ہیں، ولا یزنون، اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں۔ تو شرک، قتل، زنا، بڑے بڑے گناہ ذکر آتا رہا۔ یہ رحمان کے محبوب بندے نہ صرف یہ کہ عمدہ صفات اختیار کرتے ہیں بلکہ ان گناہوں سے بھی بچتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو یہ کام کرے گا، يَلْقَ أَثَامًا، وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس کے لیے عذاب بڑھایا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ اس میں ذلت کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے۔ ایک اشارہ یہاں ہے برزخ یا قبر کے عذاب کی طرف، ٹیکنیکل بات ہے، برزخ یا قبر کے عذاب کی طرف اشارہ فرمایا۔ قیامت کے دن اس کے لیے عذاب بڑھایا جائے گا، تو پہلے کچھ ہوگا جو بڑھایا جائے گا نا، پہلے جو ہوگا وہ عذاب قبر، عذاب برزخ ہوگا، اللہ حفاظت فرمائے، وہ قیامت کے دن بڑھا دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ اس میں ذلت کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، مگر جسے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جن کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ بہت پیارا مقام ہے، بہت بڑے سے بڑے گناہ ہو گئے تم سے، توبہ کر لو، توبہ لاؤ، سچی توبہ کرے، ایمان لائے۔ کافر ہے تو اسلام میں داخل ہو اور پھر نیک عمل کرے، اور مسلمان ہے تو گناہ سے ایمان دل سے نکل جاتا ہے، سچی توبہ کرو تو ایمان واپس آئے گا، پھر نیک عمل میں لگنا ہوگا۔ تو جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل جس نے کیا، یہ وہ لوگ ہیں اللہ جن کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ ذرا دل سے سنیں، اللہ بلیک کو وائٹ کر دے گا، سبحان اللہ، معاف ہی نہیں کر دے گا، گناہ ہے نا گناہ، اس کو اللہ نیکیوں میں کنورٹ کر دے گا۔ وہ توبہ کی عظمت تو دیکھیں ذرا، سچی توبہ لیکن آنی ہے، اور وہ آتی رہے گی بات آگے انشاءاللہ تعالی۔ سچی پکی توبہ، چھوڑ دو گناہوں کو، فرما برداری کی طرف آ جاؤ۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جن کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو توبہ کرے اور عمل کرے نیک، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو بے شک وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ان راتوں نے، رمضان کی ان راتوں نے، رمضان کے ان دنوں نے اللہ کی قسم لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ اللہ میرے اور آپ کی بھی مزید بدل دے، مزید توفیق دے دے، مزید اصلاح کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمیں چہروں کے تاثرات سے بھی پتہ چل جاتا ہے، اور ہمیں انفارمیشن بھی مل جاتی ہے کہ ہاں فرق پڑ رہا ہے، اس قرآن کی وجہ سے فرق پڑ رہا ہے، اس رمضان کی راتوں میں فرق پڑ رہا ہے۔ ہمارا کوئی کمال نہیں، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے بھائی، جس کو چاہے وہ عطا فرما دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اب پھر 5 صفات آ رہی ہیں، وہی رحمان کے محبوب بندوں کی 5 مزید صفات۔ والذین لا یشہدون الزور، اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ زور جھوٹ کو بھی کہتے ہیں، جھوٹی بات کو بھی کہتے ہیں، جھوٹی گواہی کو بھی کہتے ہیں۔ جھوٹ پر نہیں، برے کام بھی نہیں کرتے، برے کاموں پر شریک بھی نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ، برے کام بھی نہیں کرتے، برے کاموں پر شریک بھی نہیں ہوتے۔ بری گیدرنگز نہ، نہیں جائے گا یہ بندہ، یہ قرآن والا ہو گیا ہے، یہ گناہ کی محفلوں میں نہیں جائے گا بھائی، یہ غلط کام نہیں کرے گا، یہ باطل کی باتوں میں نہیں جائے گا، یہ جھوٹ نہیں بولے گا، یہ جھوٹے فراڈ کے کام نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، یہ رحمان کا بندہ ہے۔ والذین لا یشہدون الزور، اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی بیکار بات پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شریفانہ انداز سے گزر جاتے ہیں۔ ہو رہا ہے برا کام، شریفانہ انداز سے گزر جائیں گے۔ ہاں سمجھا سکتے ہوں گے تو سمجھا لیں گے، مگر انوالو نہیں ہوں گے گناہ کے کام میں۔ کہیں بھائی گھر سے باہر تو نکلے گا نا بندہ، لیکن ادھر برائی کی دعوت نہیں، شریفانہ انداز سے گزر جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہو گئی 7 باتیں۔ 8ویں بات، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے، سنی انسنی کر دی، ایسے نہیں۔ رحمان کی آیات کا بیان ہو، توجہ سے سنتے ہیں، ہدایت کی طلب کے ساتھ سنتے ہیں، ہدایت کے حصول کے لیے طلب تڑپ رکھتے ہیں، بہت توجہ سے سنتے ہیں۔ کون ہے یہ؟ رحمان کے بندے۔ اللہ یہی ذوق و شوق مجھے اور آپ کو اور عطا فرمائے، ہم توجہ سے قرآن پاک کو سنیں، ہدایت کی طلب تڑپ کے ساتھ۔
نبی بات والذین یقولون، اور وہ جو دعا کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ اس کو سمجھیے حضور کی بات سے صلی اللہ علیہ وسلم، بچپن سے ہمیں پتہ ہے، حدیث میں ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، حضور نے کیا فرمایا؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ نماز میں۔ اور نماز کس کی یاد کا ذریعہ؟ اللہ کی یاد کا ذریعہ۔ اگر بیوی فرما برداری پر ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اچھا کھلائیں، اچھا پہنائیں، کوئی ایشو نہیں۔ مگر یہ کیا کہ اچھا زیور پہنایا، بیوی کو اچھے کپڑے پہنوائے، بیوی بہت اچھی لگی، فائن، بیوی کی زینت اپنے شوہر کے لیے ہونی چاہیے، لیکن یہ آنکھوں کی ٹھنڈک فقط نہیں ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ یہ اللہ کی بندی دین پر ہو، یہ اللہ کی بندی میرے لیے سپورٹیو ہو جائے۔ اولاد ہے، اچھا کھلائیں، اچھا پھلائیں، حلال کا نو ایشو، اچھی تعلیم نو ایشو، کوئی ایشو نہیں، لیکن اولاد اللہ کے دین پر ہے کہ نہیں؟ یہ اولاد میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گی کہ نہیں؟ اگر ہاں، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ دعا ہو رہی۔ تو گھر والوں کے بارے میں بھی فکر مندی، والذین یقولون، اور جو دعا مانگتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما ہماری بیوی اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ 10ویں بات وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ امام کہتے ہیں پیشوا کو، لیڈر آگے، فالوورز پیچھے۔ تو ہر سربراہ خاندان کا لیڈر کی طور پر کھڑا ہوگا قیامت کے دن، اللہ پوچھے گا تو پیچھے والے کیسے ہیں آج؟ وجعلنا للمتقین اماما، بڑی پیاری بات ہے، اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ اللہ گھر والوں کو سیدھا کر دے تاکہ ہم ایسے لوگوں کے امام و پیشوا جو اچھے ہوں، متقین ہوں، تاکہ کل کی جواب دہی ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ یہ فکر آخرت آ گئی تو اکیلے اکیلے نیک نہیں بنتے، گھر والوں کی بھی فکر کرتے ہیں۔ یہ 10 صفات آ گئی، اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے۔ اب فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنت بالا خانے عطا کیے جائیں گے۔ بالا خانے ملٹی اسٹوری بینگلوز ان ریزیڈینشیل گارڈنز ان دا پیراڈائز۔ اب کیا ترجمہ بنے گا اردو میں؟ ہاں، جو رہائشی گارڈنز ہوں گے، باغات، ان میں بڑے بڑے بنگلے ہوں گے ملٹی اسٹوری والے، سبحان اللہ۔ لیکن جنت ان امیجنیبل، نہ آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں خیال آیا۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنت میں بالا خانے عطا کیے جائیں گے ان کے صبر کے بدلے۔ اللہ اکبر، 10 صفات کا ذکر آ گیا، 3 بڑے گناہوں سے بچنے کا ذکر آ گیا۔ اللہ فرما رہے صبر پر جنت ملے گی۔ ساری زندگی مومن کی صبر سے تعبیر کر دی، کیوں؟ نیک بننے میں مشقت ہے بھائی، پہاڑ پر چڑھنا ہے تو مشقت ہے، گرنے میں بس پیچھے تو گر گئے، استغفر اللہ، اللہ محفوظ رکھے۔ چڑھنے میں مشقت ہے، اللہ کے بلند مقام چاہتے ہو، مشقت ہے، صبر کرنا پڑے گا۔ برباد ہونے کے لیے تو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، صبر پوری زندگی پر محیط۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ان کا وہاں دعا اور سلام سے استقبال کیا جائے گا۔ فرشتے سلام کہیں گے، اللہ سبحانہ وتعالی سلام کہے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقاما، وہ کیسا عمدہ ٹھکانہ اور مقام ہے۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، تھوڑی دیر رہنے کے لیے بھی اور ہمیشہ رہنے کے لیے بھی جنت بہترین مقام، جہنم تھوڑی دیر بھی بدترین اور ہمیشہ کے لیے بھی بدترین مقام۔ جنت تھوڑی دیر بھی بہترین اور ہمیشہ رہنے کے لیے بھی بہترین مقام۔ یہ تھوڑی دیر کا معاملہ کسی اور موقع پر آپ کو کچھ احادیث انشاءاللہ سنائیں گے انشاءاللہ۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے میرے رب کو تمہاری پرواہ بھی نہیں اگر تم اس کی عبادت نہ کرو۔ دعا، یہ کبھی دعا کے معنی میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اور یہ عبادت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، پکارنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، پوجنے کے بھی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں ہم ترجمہ کر رہے ہیں، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے میرے رب کو تمہاری پرواہ بھی نہیں اگر تم اس کی عبادت نہ کرو تو تمہارا نقصان ہے، اس کا تو کوئی نقصان نہیں۔ فقط کذبتم، یقیناً تم تو حق کو جھٹلا چکے ہیں۔ فسوف یکون لزاما، تو ان قریب اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ 4 رکعت ادا کریں گے اور پھر اس کے بعد دوبارہ بیان کا سیشن ہوگا۔ اتوار کو 23 مارچ ہے اور 23 مارچ اتوار کو آ گئی ہے، 2 بجے انشاءاللہ نماز ظہر ہے اور میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ حضرات اپنے سوالات ابھی ہی جمع کروا دیں استقبالیہ پر، تو ہمیں کمپائل کر کے سہولت ہوگی کہ آپ کے جوابات ہم دے سکیں۔ تو اتوار 23 مارچ انشاءاللہ ظہر کی نماز 2 بجے حضرات کے لیے، اور سوالات اپنے استقبالیہ پر جمع کروا دیں۔ بھائی ایک پیارا سا بچہ گھوم رہا تھا، ہاں جی سجدہ بھی کر لیجئے اور ایک توجہ میں دلاؤ بھی سجدہ کر لیجئے گا۔ وہ پیارا سا ایک بچہ گھوم رہا تھا
ہاں اس کو مجھ سے بعد میں ملوا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ پیار محبت سے سمجھا لیں، لیکن آپ لوگ خیال کریں اگر یہ بچوں کی پوری پارٹی ہے ادھر آگے تو یہ اسٹیج گر جائے گا، تو جو والدین ہیں وہ توجہ کر لیں اور ان بچوں کو مجھ سے بعد میں ملوا دیجیے گا انشاءاللہ، لیکن درمیان میں کوشش کریں کہ آپ ان کو سنبھالیں، سجدہ ادا کر لیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.